والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات، کچھ کہنے اور سننے سے پہلے آئیے حصول برکت کے لیے اور حصول اخلاص و محبت کے لیے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان کے 7 فرائض ہے۔ پہلا، اللہ پر ایمان لانا۔ چوتھا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ پانچواں، قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ چھٹا، اچھی اور بری تقدیر جو بھی ہوتی ہے اللہ کے طرف سے ہوتی ہے، اس پر ایمان لانا۔ اور ساتواں، مرنے کے بعد اٹھائے جانا۔ کئی مہینوں نہیں بلکہ سالوں سے ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں ایمان کے 7 فرائض اور ہر ایک فرض کا معنی کیا ہے اور ہر ایک فرض کا خلاصہ کیا ہے۔ تو ایمان کے 5ویں فرض پہ ہم اور آپ پہنچے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ اور گزشتہ کئی مہینوں سے قیامت کے دن پر ایمان لانا، اسی پر گفتگو کی جا رہی ہے، اسی کو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قیامت کی ابتدا اور قیامت کی انتہا۔ قیامت کی انتہا 2 چیزوں پر ہوگی، قیامت کا آخر 2 چیزوں پر ہوگا، ایک جنت اور دوسرا جہنم۔ یہ 2 چیزوں پر قیامت ختم ہوگی، یعنی جو مومنین نیک ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ان کا آخر جنت ہوگا، اور جو کافرین ہوں گے، بدکار ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، ظالم ہوں گے، خطا کار ہوں گے، ان کا آخر دوزخ ہوگا۔ تو قیامت کی انتہا انہی 2 چیزوں پر ہوگی، یا تو جنت یا جہنم۔ ہم اور آپ جس زمانے میں یا جس حیاتی میں یا جس دنیا میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، روز و مرہ، شب و روز، دن رات دیکھ رہے ہیں،
یہ حیاتی، یہ زندگی اور آخرت کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے۔ جس دنیا میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں، چونکہ ہم مومنین ہیں تو پہلے جنت کا ہی تذکرہ کرتے ہیں کہ جنت کے معاملات کس طرح سے ہوں گے، اور جنت کا جو مومنین کا آخر ہے، مومنین کے انتہا ہے، اس کا معاملہ کیسا ہوگا۔ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ ابھی جی رہے ہیں، یہ ہماری زندگی اور جنت کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اور اللہ کریں کہ ہم جب سمجھیں گے جنت کی زندگی کیسی ہوگی، جنت کے حالات کیسے ہوں گے، مومنین کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے عظیم نعمت پیدا فرمائی ہے، تو یقین جانیں کہ اس دنیا میں جس میں ہم اور آپ غفلت میں پڑے ہیں، یا اس دنیا کے مشغولیت میں، غفلت میں ہم اپنے آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، یقیناً ہم جب جنت کا تذکرہ سنیں گے تو آخرت اور جنت کی زندگی کو اس سے بہت بہتر، بہت اچھا پائیں گے اور پھر اس کی تیاری کریں گے۔ ویسے مومنین کے لیے، ہم اور آپ جو مومنین ہیں، ان کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی، یعنی ہماری آپ کی، اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جان اور مومنین کا مال، انفسہم واموالہم وانفسہم، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اسے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ یعنی اب یہ جان بھی ہماری نہیں ہے، یہ مال بھی ہمارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے بدلے خرید لیا ہے، تمہیں جنت دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آزمائشیں عطا فرمائے گا۔ تو جو جنت کی نعمتیں ہوگی، آئیے کچھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر اپنی اسی آخرت کی تیاری میں ہم اور آپ لگ جائیں۔ ذرا جھوم کر درود پاک سنائیے تو بات آگے بڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے حساب و کتاب سے، گزشتہ جمعہ پلصراط کا تذکرہ ہوا کہ پلصراط سے گزر کر ہر ایک نے جنت میں جانا ہے، بغیر پلصراط کے گزرے کوئی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ ہر ایک، چاہے مومن ہو کافر، چاہے نیک ہو چاہے بدکار، ہر ایک نے پلصراط سے گزرنا ہے۔ پلصراط سے گزرے بغیر کوئی داخل جنت نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں ہے کہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے پہلا گروہ جو ہوگا، جن کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوگا، یعنی جیسے چاند رات میں چمکتا ہے 14ویں رات میں، ایسے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور حدیث میں ہے یہ انبیاء اور مرسلین کا گروہ ہوگا، جن کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوگا۔
اور جو دوسرا گروہ داخل ہوگا جن کا چہرہ ستاروں کی طرح، جیسے اندھیری رات میں ستارے ٹمٹماتے ہیں، ستارے چمکتے ہیں، اس طرح سے جو دوسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا یہ اولیاء اور نیکوکاروں کا گروہ ہوگا۔ اور جنتی جب جنت میں جائیں گے، جنت میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کی انسان کو حسرت ہو۔ حسرت سے مراد کیا؟ اس زمانے میں، اس دنیا میں ہم اور آپ دیکھ لیں، جس دنیا میں ہم اور آپ ابھی جی رہے ہیں، اس دنیا میں انسان کسی بھی چیز سے مطمئن نہیں ہوتا۔ مطمئن ہونا یعنی کہ بس ہو جانا۔ اس دنیا میں انسان کسی بھی چیز سے مطمئن نہیں ہوتا۔ آپ بہترین سے بہترین کپڑا پہن لیں، جو سب سے زیادہ مہنگا ہو، سب سے زیادہ خوبصورت ہو، سب سے اچھا ہو۔ جب انسان سب سے مہنگا کپڑا پہن لے تو جس دن پہنے گا اس دن اچھا لگے گا، چند دنوں کے بعد اس چیز سے اس کا دل بھر جائے گا۔ ہر چیز دنیا کی دیکھ لے جس میں ہم رہتے ہیں، ہر چیز میں دنیا کی انسانی فطرت ہی ایسی ہے، کسی بھی چیز سے انسان مطمئن نہیں ہوتا، دل کو سکون نہیں ملتا۔ ہر چیز بہترین سے بہترین بھی پا جائے تو کچھ دنوں کے بعد اس سے انسان کا دل بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ مگر جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں کسی بھی چیز سے دل بھرے گا ہی نہیں۔ ہمارے سمجھنے کے لیے، کسی بھی چیز سے دل بھرے گا ہی نہیں۔ جیسے کسی چیز سے بور ہوتا ہے انسان، ایسے کسی چیز سے جنت میں انسان بور ہوگا ہی نہیں، دل بھرے گا ہی نہیں۔ اس چیز میں اسے کیف و سرور اور زیادہ لطف آئے گا ہر چیز میں۔ اور جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں ابھی، یہ زندگی، اس زندگی میں بتائیے ہمیں بیماریاں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہیں؟ کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں جس کو بیماریاں نہ ہو۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ بیماری میں مبتلا ہے، یا چند دن اچھا رہتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد جا کر کچھ نہ کچھ تو تکلیف، بیماری آتی ہی ہے۔ نہیں تو کم سے کم سر کا درد تو ہوتا ہی ہے، دانت میں درد ہو جاتا ہے، کان میں درد ہو جاتا ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے، اس زندگی نے تو ایک دن ختم ہونا ہی ہے۔ تو جب ختم ہونے کا ٹائم آتا ہے تو پھر تو موت کا بہانہ ہوتا ہے، پھر تو کچھ بڑی بیماری ہو جاتی ہے اور انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ زندگی میں بیماری انسان کی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے کہ کوئی بھی انسان بیماری اور تکالیف سے بچا نہیں ہے۔ کوئی بھی ہو، اپنے وقت کا شہنشاہ ہو، اپنے وقت کا بادشاہ ہو، بیماری، درد اور تکلیف سے کوئی انسان اس دنیا میں بچا نہیں ہے۔ معمولی سر درد ہی صحیح مگر ہے سب کو۔ دنیا میں کسی قسم کی، دنیا میں بیماری انسان کی زندگی کا حصہ، مگر سنیں جنت میں کوئی بیماری ہے ہی نہیں۔ جنت میں کوئی بیماری ہے ہی نہیں، یعنی جو انسان، جو مومنین جنت میں جائیں گے انہیں کبھی بھی کوئی بیماری ہوگی نہیں۔ ہلکا سا سر کا درد بھی کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ کسی قسم کی کوئی تکلیف جنت میں ہے ہی نہیں، کوئی تکلیف نہیں جنت میں۔ ہر آرزو، ہر تمنا اور ہر خواہش جنت میں پوری ہی ہوگی۔ اور جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں ہر انسان، دنیا میں چاہے جوان مرا ہو، چاہے بچہ مرا ہو، چاہے بوڑھا مرا ہو، جنتی جب جنت میں جائیں گے سب کی عمر ایک ہی ہوگی۔
जन्नती की उम्र सब की एक ही होगी। और हदीस में है कि 30 से लेकर 33 साल की उम्र का जो आदमी दुनिया में जैसा नजर आता है, 30 से लेकर 33 साल, इसी दरमियान की उम्र के सभी जन्नती होंगे। कोई इससे ना बड़ा होगा ना कोई इससे छोटा होगा। जो बच्चा मरा था वो भी इसी उम्र का होगा, जो 100 साल का बूढ़ा मरा था वो भी इसी उम्र का होगा। यानी जन्नत में कोई भी इस उम्र से न ज्यादा होगा ना कम होगा। 30 से लेकर 33 साल की उम्र का ही हर जन्नती होगा। जन्नती की जवानी कभी भी खत्म नहीं होगी। यानी अब जो उम्र है, दुनिया में तो उम्र बढ़ती है ना, दुनिया में उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे बढ़ती जाती है तब्दीलियां भी आती है जिस्म में। जो इंसान, हम और आप 10 साल पहले 20 साल पहले जैसे नज़र आते थे आज वैसे नज़र नहीं आते। यानी चेहरे में बदलाव आता है उम्र के तकाजे से, या उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तब्दीलियां आती है। जन्नत में कोई तब्दीली है ही नहीं जिस्म में। जन्नती के जिस्म में, जन्नत में कोई तब्दीली है ही नहीं। एक जैसा जन्नती जन्नत में दाखिल होगा हमेशा 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 वैसा ही रहेगा, उसमें कभी कोई तब्दीली होगी नहीं जन्नत में। और जन्नती के लिए जो कि कुरान मजीद में हर जगह, बहुत सारी जगहों पे जन्नत का तज़किर आया है। कुरान मजीद में मुतअद्दद जगहों पे जन्नत का तज़किरा आया है। आइए कुरान मजीद की कुछ आयतों से जन्नत का तज़किरा सुनते हैं। झूम कर दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या आका या मौला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जन्नत का तज़किरा कुरान में कई मकामात पर आया है, जिसमें से चंद आयतें जिसमें जन्नत का तज़किरा अल्लाह ताला ने फरमाया है, चंद आयतें आपके सामने हम पेश करते हैं। जन्नत में वुजूह यौमइज़िन नाइमा, ये 30वें पारे की सूरत मुबारका और उसकी सभी आयतों में जन्नत का तज़किरा है। वुजूह यौमइज़िन नाइमा, कितने चेहरे उस दिन खुश होंगे, कितने चेहरे उस दिन खुश होंगे। लिसाइहा रादिया, अपनी कोशिश से खुश, यानी हमने जो किया, दुनिया में हमने इबादत की, दुनिया में हम ईमान लाए, दुनिया में हमने अल्लाह का जिक्र किया, अपनी इबादत से खुश होंगे। लिसाइहा रादिया फी जन्नतिन आलिया, आला जन्नत में ऊंचे मकामात पर। यानी वो जो मोमिनीन जन्नत में दाखिल होंगे ऊंची जन्नतों में, याद रहे जन्नत के 100 दर्जात है। जन्नत के कितने दर्जात हैं? 100 दर्जात है। दर्जात से मुराद हिस्से है, जन्नत के 100 दर्जात, 100 हिस्से है। और जन्नत के एक दर्जे में 100 दर्जात है जन्नत के, जन्नत के एक दर्जे में ये जितनी कायनात है ना, ये जितना पूरी दुनिया है ना, दुनिया के तमाम मखलूक़ात जो कुछ दुनिया में है, जन्नत के एक दर्जे में ये सारी दुनिया भी समा जाए तो भी जन्नत का वो एक दर्जा सबको समा कर भी जगह बाकी होगी, ये पूरी दुनिया। तो ऐसे जन्नत के 100 दर्जात है, ऐसे जन्नत के 100 दर्जे अल्लाह ताला ने बनाए हैं, जिसमें से सबसे आला दर्जा नबीयीन के लिए होगा, जिसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। तो फी जन्नतिन आलिया, आला जन्नत में ऊंचे मकामात पर। ला तस्मउ फीहा लागिया, नहीं सुनेंगे उसमें कोई भी बेहुदा बात। जन्नती जन्नत में कोई बेहुदा बात नहीं करेंगे। जैसे बेहुदा बात होती है ना, बेहयाई वाली बात, जन्नती जन्नत में कोई बेहुदा बात नहीं करेंगे। फीहा ऐनुन जारिया, उसमें बहती हुई नहरें होगी। बहती हुई नहरों का जिक्र आया तो कुछ बात अर्ज कर दें। बहती हुई नहरें, जन्नत में 4 नहरें होगी, नदियां। जन्नत में 4 नहरें हैं जो
پہلی نہر خالص دودھ کی، دوسری نہر خالص شہد کی، تیسری نہر خالص شراب کی، اور چوتھی نہر خالص آب کوثر کی۔ یہ ایسے جنت میں 4 نہریں ہوں گی، اور نہر کے کنارے محلات ہوں گے۔ محل جیسے ہوتا ہے نا، نہر کے کنارے محلات ہوں گے، نہر کے کنارے گھر بنے ہوں گے۔ آج دنیا میں بھی بہت سارے دیکھتے ہیں ہم اور آپ کہ جب کوئی نہر کے کنارے گھر بنایا جاتا ہے، سمندر کے کنارے گھر بنایا جاتا ہے، تو اسے خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ ابھی بھی دنیا میں ہے ایسا کہ جو جہاں سے پانی نظر آتا ہو، جہاں سے بہتی نہر نظر آتی ہو، اس کے کنارے پہ بنا ہوا گھر آج اچھا سمجھا جاتا ہے، یا جس سے خوبصورتی جس میں آ جاتی، جس سے خوبصورت سمجھا جاتا ہے، بہتر جانا جاتا ہے۔ جنت کی ان 4 نہروں کے کنارے جنتیوں کے ایسے ہی محل بنے ہوں گے، اور جنتی انہی محلوں میں رہیں گے۔ فیہا سرور مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، جیسے عالیشان محل میں، اور عالیشان محل میں جیسے مہمانوں کو عالیشان طریقے سے کھانا کھلانے کے لیے بٹھایا جاتا ہے، تو اس پہ دسترخوان پہ کوزے اور برتن سجائے جاتے ہیں نا، جیسے دسترخوان پہ سجاوٹ ہوتی ہے، تو ایسے ہی وہ اکواب موضوعہ اور باقاعدہ رکھے ہوئے کوزے۔ تو جنتیوں کے لیے جنت میں ایسے ہی سجاوٹ کی جائے گی، باقاعدہ ان کے لیے دستر بچھائے جائیں گے، اور جس پہ برتن سجائے جائیں گے، کوزے رکھے جائیں گے جس پر۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور لگے ہوئے گدے ہوں گے، جیسے ایک آرام سے بیٹھنے کے لیے جیسے گدا لگایا جاتا ہے دنیا میں بھی، ایسے جنتیوں کے لیے آرام دہ گدے لگائے جائیں گے۔ اور جنت کے جو محل ہیں، جنت کے محل کا تذکرہ، اللہ اکبر، دنیا میں ہم اور آپ کوئی بھی گھر بنائیں، دنیا میں ہم بہتر سے بہتر گھر کس چیز سے بنا سکتے ہیں؟ دنیا میں ہم اگر کوئی بھی گھر بنائیں، بہتر سے بہتر گھر کس چیز سے بنا سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اینٹ اور پتھروں کے علاوہ تو کوئی چیز دوسری ہے نہیں جس سے ہم بہتر سے بہتر گھر بنائیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے گھر محل بنے ہیں خوبصورت سے خوبصورت، پوری ہسٹری، پوری تاریخ دیکھ لیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دوسری نہیں ہے جس سے گھر بنایا گیا ہو۔ اینٹ اور پتھر کے علاوہ دوسری کسی چیز سے دنیا میں گھر نہیں بنتا۔ مگر آئیے آپ جانتے ہیں جنت کے محل کس چیز سے بنے ہوں گے؟ جنت کا محل کس چیز سے بنا ہے؟ درود پاک سنائیے تو بات آگے بڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنت کا ہر محل سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا ہے۔ جنت کا ہر محل سونے اور چاندی کی اینٹوں کا بنا ہوا ہے، اور یہاں دنیا میں ہم جب گھر بناتے ہیں، اینٹوں کو پکڑنے کے لیے ریت کا استعمال کرتے ہیں نا، ریت ڈالی جاتی ہے نا دنیا میں، یہ گھر بنا، مسجد بنی، ریت کا استعمال ہوتا ہے اینٹوں کو پکڑنے کے لیے۔ جنت کے محل سونے اور چاندی کے اینٹوں کے بنے ہیں، اور ہم جانتے ہیں ان میں غارہ کون سا ڈالا گیا، مسالہ کون سا، کس چیز کا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے کاش اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم گناہ گاروں کو اپنے محبوب نبی کے صدقے میں جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ جنت کا غارہ اور جو اینٹوں کو پکڑنے کے لیے جو جنت میں غارہ بنایا گیا، وہ خوشبودار خالص کستوری کا غارہ، خوشبودار خالص کستوری کا غارہ ان اینٹوں میں لگا کر انہیں سجایا گیا۔ اور زمین کس چیز کی ہے؟
جنت کی زمین کس چیز کی ہے؟ یہ ہماری دنیا کی زمین تو مٹی کی ہے نا، یہ ہماری دنیا کی زمین مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ جنت کی زمین مٹی نہیں ہے، جنت میں مٹی نہیں ہے۔ جنت کی ساری زمینوں پر جیسے زعفران ہوتا ہے نا، زعفران، ایسے جنت کی زمین زعفران، خالص زعفران کی بنی ہوئی ہے۔ جناب دنیا میں زعفران خریدنا ہو تو تولے پہ خریدا جاتا ہے۔ کبھی دیکھے چھوٹی سی ڈبی زعفران کی، چھوٹی سی ڈبی زعفران کی دیکھیں، دنیا میں زعفران تولے پہ خریدا جاتا ہے اور نہ جانے کتنے ہزاروں روپے تولہ زعفران دنیا میں ملتا ہے۔ تو جنت کی ساری زمین خالص زعفران کی بنی ہے، اور یہ حدیث ہے، ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں جنت میں جو جنتی لباس پہنیں گے، جنت میں جو لباس پہنیں گے، دنیا کا ہمارا لباس پرانا ہو جاتا ہے نا، دنیا میں ہم جو لباس بہتر سے بہتر پہنے تو دنیا کا لباس پرانا ہو جاتا ہے، دنیا کا لباس پرانا بھی ہو جاتا ہے، بعد میں میلا کچیلا بھی ہو جاتا ہے۔ ایک ڈریس اگر ہم نے آج پہنا، 15 دن تک وہی ڈریس پہنے رکھے، بہتر سے بہتر قیمتی لباس ہے، اور اگر 15 دن ہم نے وہ لباس پہنا تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے میلا ہو جائے گا نا، میل کچیل جم جائے گا، چاہے کتنا ہی قیمتی ہو۔ جناب جنت میں جنتی کا لباس کبھی بھی میلا ہوگا ہی نہیں، جنت میں میل کچیل نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ جنت میں جنتی کا لباس کبھی نہ میلا ہوگا، نہ کبھی پرانا ہوگا، نہ کبھی پھٹے گا۔ جنت میں جنتی کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ جنت میں بھی درخت لگے ہوئے ہیں، جیسے درخت دنیا میں ہے نا، ایسے جنت میں بھی درخت ہے، اور جنت کے درخت کے تنے سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ ہم کہیں گے کہ تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ چونکہ قیامت کے دن پر ایمان لانے کا تذکرہ چل رہا ہے نا۔ ہم جانیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم نعمت پیدا فرمائی ہے۔ یہ دنیا میں رنج و غم ہوتا ہے نا، رنج و غم سے کوئی آدمی بچا نہیں ہے دنیا میں۔ حسرت، رنج، غم، فکر، ٹینشن، اس چیز سے دنیا میں کوئی انسان بچا نہیں ہے۔ ایک بھی ایسا نہیں جس کو رنج و غم نہ ہو، فکر نہ ہو۔ جنت میں کسی قسم کا کوئی رنج و غم ہے ہی نہیں، جنت میں کسی قسم کا کوئی رنج و غم ہے ہی نہیں۔ جنتی ہمیشہ 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 صرف خوش ہی خوش رہے گا، کبھی اسے رنج و غم نہیں ہوگا۔ اور جنت کے کھانوں کا تذکرہ غالباً 1-2 جمعہ پہلے کیے تھے۔ جنتی جب جنت میں کھانا کھا لے گا اور جب اس کا پیٹ بھر جائے گا، جنتی جنت میں جس چیز کی خواہش کرے گا، دنیا میں اگر کچھ کھانا ہے ہم کو تو پہلے اس کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ گوشت کھانا ہے تو پہلے بازار سے لاؤ، پھر پکاؤ، پھر کھاؤ، ہے نا، یہ دنیا کا اصول ہے نا۔ مگر جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں جنتی صرف ارادہ کرے گا، یہ حدیث ہے، ہمارے آقا ارشاد فرماتے جنت میں جنتی صرف ارادہ کرے گا کہ مجھے فلاں چیز کھانی ہے، فوراً اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اور جیسے جنت میں درخت لگے ہیں پھلوں کے، جنت میں جو درخت لگے ہیں پھلوں کے، وہ جب جنتی اس پھل کو کھانے کا ارادہ کرے گا، وہ درخت اپنی ٹہنی کو جھکا کر پھل جنتی کے قریب خود لے کر آئے گا، اور
دنیا میں جب کوئی پھل ہم کھاتے ہیں تو اس پھل کے ذائقے میں جیسے پہلی مرتبہ کھایا تو اس کے بعد ذائقے میں کمی ہو جاتی ہے، جب دل بھر جاتا ہے تو ذائقے میں کمی ہو جاتی ہے۔ جنت کے کسی نعمت میں ذائقے میں کبھی کمی ہوگی ہی نہیں، جتنا لقمہ کھاتے جائے گا ہر لقمے میں اس کا ذائقہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور جنت میں ہر جنتی کے لیے آپ اللہ اکبر ذرا درود پاک سنائیے تو ہم بات عرض کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا آقا یا مولا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر جنتی کو جنت میں 70,000 خادم ہوں گے۔ ہر جنتی کو جنت میں 70,000 خادم ہوں گے، اور جنتی کے لیے جنتی کی جو شان ہوگی، اس کا جو جسم ہوگا، جسم اس کا ایسے ہوگا جیسے پنڈلی ہے۔ مثال حدیث میں بتائی گئی ہے، جیسے پنڈلی ہے، ہماری پنڈلی ہوتی ہے نا، جنتی کی جسم ایسا ہوگا، پنڈلی کے اندر کی ہڈی کے اندر کا گودا بھی چمکتا ہوگا۔ جنتی کا جسم ایسا ہوگا، اتنا سفید اور اتنا صاف اور شفاف ہوگا۔ اچھا، جنت میں غسل کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسے دنیا میں ہم اگر ایک ہفتہ نہ نہائے تو میل جم جاتا ہے نا جسم پہ، اور جسم سے پھر بدبو بھی آنے لگتی ہے اگر انسان دنیا میں نہ نہائے تو۔ جنت میں جنتی کا جسم کبھی میلا ہوگا ہی نہیں۔ جنتی کے لیے جسم پہ میل کبھی جنت میں کبھی میل ہوگا ہی نہیں جنت میں۔ اور لکھا ہوا ہے جنتی کی جو جسم کی خوبصورتی ہوگی اور جنتی کے جسم کی جو شان ہوگی، لکھا ہوا ہے جیسے ہمارا ناخون ہوتا ہے نا، ناخون جب بڑھتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا میل جم جاتا ہے نا، دیکھتے ہیں نا۔ یہ حدیث ہم عرض کریں جو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا جنتی کے جسم کی شان کیا ہوگی، جنتی کا جسم کتنا خوبصورت ہوگا۔ جیسے ناخون کے نیچے میل جم جاتا ہے، جنت میں ناخون کے نیچے میل تو نہیں جمے گا، مگر جو چیز ہوگی جنتی کی صفائی اور جنتی کی خوبصورتی اور جنتی کے لباس اور اس کے جسم کی جو ہے نورانیت بتانے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے دنیا میں ناخون کے نیچے میل جم جاتا ہے، ایسا جنتی کے ناخون میں جو چیز ہوگی، اگر جنتی اپنے ناخون کو جھٹک دے اور اس میں سے جو چیز اگر دنیا میں گر جائے تو اس کی وجہ سے ساری دنیا خوشبودار ہو جائے۔ جنتی کا جسم کیسا ہوگا دیکھیے کہ اگر ناخون جھٹک دے اور اگر وہ ناخون کا میل اگر دنیا میں گر جائے تو اس کی برکت سے ساری دنیا خوشبودار ہو جائے۔ اب اس سے اندازہ کرے جنتی کا جسم کا عالم جنت میں کیا ہوگا۔ جنت میں کسی قسم کا کوئی رنج و غم نہیں ہوگا، ہر خواہش پوری ہوگی۔ اور جنتی کے لیے جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ اکبر، جنتی کے لیے دو بڑی نعمتیں ہوں گی۔ جنت میں جنتی کے لیے دو عظیم بڑی نعمتیں ہوں گی۔ سب سے پہلی بڑی نعمت جنت میں یہ ہوگی کہ جنتی اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اللہ تعالی کا دیدار کرے گا۔ جنتی کے لیے دو نعمتیں بہت بڑی ہوگی جنت میں۔ یہ تو ہے محل ہوں گے، آرام آسائش، حوران جنت ہوں گے، خادم، یہ تو سب ہے ہی،
مگر دو جنتیں جنتی کے لیے سب سے بڑی ہوگی، اور وہ یہ پہلی کہ جنتی جنت میں اپنے سامنے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ اور اس سے پہلے ایک چیز جو جنت کے تعلق سے، جنت میں جنتی جب اپنی زوجہ کو دیکھے گا، جو دنیا میں اس کی زوجہ، جو دنیا میں اس کی بیوی ہے، جنت میں وہ نیکوکار ہے، مومنہ ہے، اور وہ عبادت گزار ہے، تو وہ بھی جنت میں جائے گی، اور دنیا کے ہر مرد کی وہی بیوی جو دنیا میں اس کی، جنت میں بھی اللہ اسے وہی عطا فرمائے گا، مگر ان کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ کہ تمام حوران جنت میں اس کی وہی دنیا کی بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور لکھا ہوا ہے کہ جب جنتی اپنی ہی زوجہ کو، جو دنیا میں اس کی زوجہ تھی، جب جنت میں پہلی مرتبہ دیکھے گا، اسے اتنی خوبصورتی اللہ عطا فرمائے گا، اتنی خوبصورتی کہ پہلی نظر میں اپنی زوجہ کو دیکھے گا تو خوبصورتی دیکھ کر اتنا محو ہو جائے گا، منہمک ہو جائے گا، اور خوبصورتی میں ایسا ڈوب جائے گا کہ اپنی ہی زوجہ کو ایک جھلک دیکھے گا جس میں 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا، 40 برس تک دیکھتا رہے گا، خوبصورتی میں منہمک ہو جائے گا۔ اور دو نعمتیں جنتی کے لیے بڑی، سب سے اول نعمت یہ بڑی نعمتوں میں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں دوسری حدیث ہے، ہمارے حضور ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جب جنت میں جنتی کو اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں عطا فرمائے گا، ہر چیز ملے گی، کوئی خواہش کوئی ایسی باقی نہ ہوگی جو جنت میں نہ ملے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب دیدار ہو جائے گا تو ہر جنتی سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو، کیا تم راضی ہو گئے؟ کیا تم خوش ہو گئے؟ تو ہر جنتی کہے گا، ہاں اے مولا ہم خوش ہو گئے، ساری نعمتیں ہمیں مل گئی، اور جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا وہ ہمیں ملا، اے اللہ ہم خوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ایک نعمت اور ہے، اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا آخری، اے بندو ایک نعمت اور ہے۔ جنتی کہیں گے، اے اللہ بس اتنی نعمتیں مل گئی، اب کچھ باقی نہیں رہا، اتنا ہمیں ملا کہ جس سے ہماری امید سے زیادہ ہمیں مل گیا، اب اور کیا چاہیے؟ تو اللہ ارشاد فرمائے گا، ایک نعمت اور ہے جو میں دینا چاہتا ہوں، آخری نعمت۔ تو جنتی اپنے اپنے دامنوں کو پھیلائیں گے، لکھا ہے حدیث کہ اپنے اپنے جھولیوں کو پھیلائیں گے، اے اللہ عطا فرماتا ہے تو اے اللہ ہمارے دامن پھیلے ہیں، عطا فرما۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت جس کے دل میں اپنے رب کی محبت ہے نا، وہ جھومیں گے اس بات کو سن کر، ان کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا یہ چیز سن کر۔ جب جنتی اپنے دامنوں کو پھیلائیں گے، پہلے دیدار کر چکے ہوں گے، اور پھر جب اللہ ارشاد فرمائے گا ایک اور نعمت آخری تمہارے لیے، جنتی اپنی جھولیوں کو پھیلائیں گے اور پھیلا کر عرض کریں گے، اے اللہ عطا فرما، ہم جھولیوں کو پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میری آخری نعمت تمہارے لیے یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، سنو میری نعمت یہ ہے کہ اب کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اے جنتیوں، اے میرے بندو سنو، میری نعمت یہ ہے تمہارے لیے کہ میں تم سے اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، میں ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا۔ یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ چھوٹی نعمت نہیں، سب سے بڑی نعمت ہے یہ۔ اور بھی تذکرے بہت سارے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہے اس نعمت کی تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صفوں کو درست کر